الحمد لله البشير الرزاق القادر الذي جعل سيد الأولياء عبد القادر. الصلاة والسلام محمدا الحاضر والناظر وعلى آله وصحبه الطاهر المطهر. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا عميم الجود والعطاء. الصلاة والسلام عليك يا ماحي الذنوب والخطاء. الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شب بھی ہے، اور خوب خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکان والے، لامکان والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل امام الکلام کلام الامام امام عشق و محبت، قاطع شرک و بدعت، جبل الاستقامت، کنز الکرامت، غواث بحری معرفت، حضور سیدی سرکار اعلی حضرت الشاہ امام محمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی وہ شہر آفاق کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں. سماعت کریں، وہ بھی تحت میں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما. نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما. غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے. غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ
کہ نور باری حجاب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھڑے ہیں خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ حضرات، اب آئیے میں آپ تک کچھ مخصوص اور چیدہ باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے یہ فقیر قادری حاضر خدمت ہوا ہے۔ حضرات، آج پوری دنیا ایک وبا سے پریشان ہے۔ ایک ایسی آفت آئی، ایک ایسی وبا عام ہوئی، آج پوری دنیا پریشان ہے۔ جو کل تک اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، ہم پاورفل ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہتھیار ہیں، ہمارے پاس ایسے سائنٹسٹ ہیں، ہمارے پاس ایسے اعلیٰ ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس ایسے کالج ہیں، ہمارے پاس ایسے دواخانے ہیں۔ کل تک جن کو اپنے سائنسدانوں پر ناز تھا، ڈاکٹروں پر ناز تھا، آج وہ ڈاکٹر خود مریض کا علاج کرتے کرتے خود چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ میرے عزیز، آج پوری دنیا ایک بیماری، ایک چھوٹے سے کیڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑے سے بڑے پروفیسر، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے حکیم، بڑے سے بڑے اطباء آج پریشان ہیں۔ آج وہ بھی گھٹنے ٹیک دیے اور سب کے سب مایوسی کے شکار ہو گئے۔ آج پوری دنیا ایک وبا سے پریشان ہے، اور اس وبا کے خاتمے کے لیے پوری دنیا اپنے طریقے سے لاک ڈاؤن کی صورت ہو، شٹ ڈاؤن کی صورت ہو، ہر زاویے سے، ہر اعتبار سے اس وبا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یہ وبا زمینی ہوتی تو کنٹرول ہو جاتا۔ یہ بیماری زمین سے پیدا ہوئی ہوتی، یہ وبا زمین سے پھیلی ہوئی ہوتی تو اس کو کنٹرول کرنا کچھ حد تک ممکن تھا، مگر یہ بیماری، یہ وبا، یہ مصیبت آسمانی ہے، یہ من جانب اللہ ہے،
اس بیماری کو کوئی نہیں روک سکتا سوائے پروردگار عالم کے۔ اللہ چاہے کہ بیماری یک لخت ختم ہو جائے، اور پوری دنیا کے چاہنے سے اس بیماری کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تدبیریں اپنائی جا سکتی ہیں، تدبیریں کی جا سکتی ہیں، بچانے کے طریقے نکالے جا سکتے ہیں، مگر جب تک میرا پروردگار، جب تک میرا معبود حقیقی، جب تک اللہ وحدہ لا شریک نہ چاہے، اس وقت تک یہ بیماری خود ہٹ نہیں سکتی۔ آئیے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، رب تقدس و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اللہ اس قوم کو عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، اس لیے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے رسول، میں اس قوم پر یعنی تمہاری امت پر میں عذاب نازل نہیں کروں گا، اس لیے کہ اے حبیب آپ اس امت کے درمیان میں بیچ میں موجود ہیں۔ دوسری آیت کریمہ ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ نے صاف یہ اعلان کر دیا اس وقت تک میں اس قوم کو عذاب نہیں دوں گا جب تک یہ قوم توبہ و استغفار کرتی رہے گی۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند میں خاص نقطے اور اشارے بیان کروں گا۔ آج اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں گاؤں، محلے، بازار مکمل طور سے لوگوں کے ہجوم سے بھرے ہوئے ہیں۔ نہ کسی کو احساس گناہ، نہ اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی، اور پریشانی کی کوئی لکیریں لوگوں کے چہرے پر نظر نہیں آتی۔ کوئی مصیبت سامنے ہو، انسان کو چاہیے کہ اس وقت توبہ استغفار کرے۔ ایسی بھیانک بیماری سروں پر سوار ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کیرم کی گوٹی گرانے پر، تاج کے پتے کھیلنے پر، اور گانجا اور افیم کھانے پر، یہاں تک کہ شراب نوشی پر بھی لوگ اس وقت بھی اپنے آپ کو مسروق رکھتے ہیں۔ جب یہ قوم کا رویہ یہی رہا، جب یہ قوم کا معمول یہی رہا، پھر ہم یہ امید کریں کہ یہ کرونا وبا ہم سے دور ہو جائے، آبادی میں خوشحالی آ جائے، تنگ دستی گھر سے چلی جائے، غربت و افلاس ہمارے گھر سے دور ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آج اٹالی میں لاکھوں کے قریب لوگ مر رہے ہیں، امریکہ میں، روس و جرمن و جاپان اور دیگر ممالک کا آپ جائزہ لیں، تجزیہ کریں، سروے کریں، آپ اخبار پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی اتنے لوگ مر رہے ہیں اس وبا سے۔ اٹالی میں، چین میں،
جرمن و جاپان میں، امریکہ میں، روس میں، برطانیہ میں، آپ جب ان تمام ملکوں کے مرنے والوں کی تعداد کا آپ جب شمارہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اتنے لوگ اس بیماری سے مر رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ اپنی آبادی پر دیکھیں گے، جب اپنی آبادی کو دیکھیں گے کہ میرے گاؤں کے لوگ تو مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، انہیں تو ہنسی لگی ہے، آپس میں جھگڑے، لڑائی، گالی گلوچ، فحش کلامی، غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بہتان، نمازوں سے دور، روزوں سے دور، اور زکوٰۃ میں بھی کمی، صدقات و خیرات اس میں بھی کمی، ہر اعتبار سے برائیاں لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہیں، گھٹنے کے بجائے بیماریاں یہ دور ہونی چاہیے۔ یہ خرافات جو اندر بسی ہوئی تھی، یہ خرافات دل سے نکلنی چاہیے، دماغ سے نکلنا تھا کہ بیماری اتنی سخت ہے، نہ جانے ہمیں کب موت آ جائے۔ مگر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کی تعداد اور ملکوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہاں بدماشی ادھر بڑھ رہی ہے، ان کی خرافات اور اوپر ہے۔ اب نماز سے بھی دور ہیں، رمضان کے مہینے ہیں، تراویح ہو رہی ہے، لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی واویلا مچا رہے ہیں، غیبت، فحش کلامی، آپس میں تو ماں میں جھگڑے لڑائی کر رہے ہیں، نہ تراویح ہے، اور پھر وہی لوگ بے چین ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ بڑے تعجب کی بات اور افسوس کی بات ہے ہمیں کہ تم نے نماز بھی چھوڑی، فرض نماز چھوڑے، تم نے رمضان کی تراویح کی مقدس جماعت چھوڑی، اس کو بھی تم نے گھر میں بھی نہ پڑھا، نہ مسجد میں آ کے پڑھے، اگر لاک ڈاؤن ہے تو گھر میں پڑھ لو، وہ بھی نہیں تم سے۔ اور پھر مصیبت یہ ہے کہ انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں، یا سمجھ ہے تو ان کی حماقت کہیے، ان کی حماقت اس قدر ہے کہ یہ نماز بھی نہیں پڑھتے، مسجد کے سامنے ہی واویلا مچاتے۔ بتائیے یہ ان کی ہمت کس حد تک پہنچ رہی ہے۔ آبادی کا آپ سروے کریں، نوجوان لڑکوں میں نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اللہ اس نوجوان قوم کو اللہ ہدایت دے دے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم بڑے دکھ کے ساتھ ان جملوں کو ادا کر رہے ہیں، کاش ہماری نوجوان نسل ان بات کو سمجھتی اور گہرائی میں لیتی تو آبادی میں خوشحالی آنے میں دیر نہیں ہے۔ اب اگر سنیں، جس قوم نے اللہ کے عتاب و عذاب کا مذاق اڑایا، یعنی اٹالی میں لوگ مرے، یہاں کے لوگ اس مرنے والوں کی تعداد کو سنیں، مرنے والوں کے حالات کو سمجھے کہ اس لیے وہ مر رہے ہیں، وہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، وبا بہت تیز سے وہاں پھیل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، وہ مرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، مگر یہاں کے لوگ اب انہیں چاہیے کیا، وہاں سے عبرت حاصل کرتے، خدا نہ کرے وہ وبا ہمارے گاؤں آ جائے، ہماری آبادی آ جائے۔ جب اس وبا کا، اس بیماری کا جب یہاں مذاق اڑایا جائے گا، اس کو لے کر ہنسی کی جائے گی، ٹک ٹاک بنایا جائے گا، ویڈیو بنایا جائے گا، اور پھر اس کی ہنسی کی جائے گی کہ فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں اتنے لوگ مر گئے۔ اے مسلمانوں، تم ابھی بہت بے خبر ہو، تم خواب غفلت کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہو، وہ چادر غفلت کی پھینکو، اس ہوش میں آؤ، اگلے نبیوں کے داستان سنو۔ جب کبھی کسی نبی کی قوم نے دوسرے قوم کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کا مذاق اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذاق اڑانے والوں کو بھی وہی دردناک عذاب انہیں بھی دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ٹک ٹاک بنانے میں لگے رہو، پھر وبا، وہ بیماری تمہارے سر پہنچ جائے، تمہارے گھر میں داخل ہو جائے۔ جس نے بھی خدا کے قہر کا مذاق اڑایا، جس نے بھی خدا کے اس بیماری کی بھیجی ہوئی اس وبا کا، اس نے عذاب کا مذاق اڑایا، یقین مانے یہ بیماری اس کے گھر تک ضرور پہنچ کر رہے گی، اس کے اہل خانہ کو پہنچے گی، اس کے گھر والوں کسی نہ کسی کو یہ بیماری پکڑے گی۔
اس لیے اللہ کے عذاب کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ٹک ٹاک اس وقت بنانے کا موقع نہیں ہے، اس وقت تمہیں ویڈیو میں آنے کی ضرورت نہیں، اس وقت تمہیں ٹی وی اور اسکرین میں فلم اور سیریل دیکھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، بیماری ہماری آبادی میں گھسنے نہ پائے۔ جب پروردگار خود راضی ہو جائے گا، بیماریاں خود بخود تم سے دور ہوتی چلی جائیں گی اور آبادی میں ہر ایک بندہ خوشحال اور شاد کام دکھائی دے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی ہیں۔ حضور کے صحابہ ارشاد فرمایا کرتے کہ اللہ نے ہمیں دو امان والی چیزیں عطا کی ہیں، یہ وہ مقدس نفوس قدسیہ ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے میرے نبی کے چہرے و دعا کو دیکھا ہے، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں اللہ اکبر کبیرہ جن کو قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کے لفظ سے پکارا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہوگی یا ایھا الذین آمنو، اور میرے مصطفیٰ مجمع صحابہ میں کہہ رہے ہوں گے یا ایھا الذین آمنو، اس کے لطف کو صحابہ سمجھتے ہیں، اور مصطفیٰ کہہ رہے ہوں گے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ اللہ، یقین مانیں اس جملے کی لطف، اس جملے کے مزے وہی لے سکتا ہے جو صاحب ایمان ہوگا، جو مومن و مسلمان ہوگا، اس جملے کی حقیقت کی گہرائی میں پہنچے گا، اس کے لطف اندوز ہوگا۔ حضرات، جب میرے نبی کہہ رہے ہوں گے یا ایھا الذین آمنو، اس میں حضرت صدیق اکبر وہاں بیٹھے ہوں گے، حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوں گے، حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوں گے، حضرت مولا علی وہاں تشریف فرما ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت جابر ہوں گے، حضرت طلحہ ہوں گے، حضرت انس ہوں گے، حضرت ابو ہریرہ ہوں گے، اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں گے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ایسے مقدس صحابہ کرام کی جلوہ گری ہوگی، مصطفیٰ کہہ رہے ہوں گے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مصطفیٰ کے اس جملے کو سنتے ہی صحابہ کی دل کی کلیاں کھل جاتی ہوں گی۔ اللہ اللہ، اس جملے کی آپ لطف کو سمجھیں۔ اب یہ قرآن نے جس کو کہا ہے آمنو، یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مقدس گروہ و جماعت مصطفیٰ کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، حضور کے صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضور کے صحابی فرماتے ہیں اس وقت اس امت کے پاس اور آنے والے زمانے کے لیے بھی اس امت کے پاس اللہ نے دو امان والی چیزیں عطا کی ہیں۔ اس وقت اس امت کے پاس دو امان والی چیزیں، دو امان والی تمہارے درمیان اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اپنے نبی کی ذات کو بتایا ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ مقدس ذات ہے جو ہمارے لیے امن و امان کے لیے ہے، ہمیں امان دینے کے لیے ہے، ہماری حفاظت کے لیے ہے، ہماری گائیڈ کے لیے ہے، ہماری حفاظت یہ نبی کریں گے۔ مصطفیٰ کے غلاموں کا کیا پیارا عقیدہ تھا، کیا پیارے خیالات تھے، کیا پیارے نظریے تھے۔ اور دوسری بات سنیں، ایک تو اپنے نبی کی ذات کو بتائی کہ یہ امان والی چیز ہمارے پاس اللہ نے عطا کی ہے، دوسری ہے توبہ و استغفار، بولیں سبحان اللہ۔ ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات، دوسری توبہ و استغفار۔ آگے سنیں، حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جا رہا ہوں، میں چلا جاؤں گا، مگر
رب کو منانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے میں تمہارے درمیان استغفار چھوڑے جا رہا ہوں۔ میری امت، جب تک تم توبہ کرتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے، اللہ تم سے راضی رہے گا، اللہ تم سے خوش رہے گا۔ اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشی چاہتے ہو کہ پروردگار خوش ہو جائے، تو استغفار میں لگ جاؤ، توبہ میں لگ جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ کے نزدیک استغفار سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے نزدیک استغفار سے زیادہ، توبہ سے زیادہ پسند کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ تمہیں ہر تنگی سے نجات دے دے گا، اور ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر وبا سے تمہیں خداوند قدوس نجات عطا فرما دے گا۔ تمہیں کرنا کیا ہے؟ توبہ و استغفار کرنی ہے۔ جتنا استغفار کرو گے، جتنا توبہ کرو گے، اللہ کی رحمتیں جھوم کر برسیں گی اور تنگ دستی دور ہوتی چلی جائے گی، غربت و افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا، گناہیں مٹ جائیں گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اس کے رسول تم سے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے وباؤں کو دور کر دے گا، محلے سے بیماریوں کو دور فرما دے گا، آبادیوں سے وباؤں کو دور کر دے گا، وباؤں کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پوری آبادی میں خوشحالی بخیر دے گا۔ حضرات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، پھر آپ توبہ میں لگ جائیں، خوب توبہ کریں، خوب توبہ کریں۔ آج یہ 29 کی رات ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو طاق راتوں میں۔ وہ طاق راتیں یہ ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ آخری طاق رات ہے جو ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے بخشش و نجات کے لیے ایک بہت بڑی رات ہے۔ ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے ایک نجات والی ایک رات ہے۔ اس رات میں ہمیں چاہیے ہم اس رات میں استغفار کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ میں تمام سنی، بریلوی، حنفی مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا، میرے عزیزوں، میرے مسلمان سنی بھائیوں، اے میرے عزیزوں، میری گزارش ہے کہ آپ سبھی اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں، استغفار پڑھا کریں۔ آپ تسبیح لے لیں، کم سے کم میں آپ سے ہی گزارش کروں گا، ہر ایک فرد، ہر ایک شخص یہ لازم سمجھ لے، ہر گھر سے 70,000 استغفار پڑھنی چاہیے۔ ہر ایک گھر کا ہر ایک فرد 70,000 استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ جب آپ استغفار کی کثرت کریں گے، جب آپ 70,000 استغفار پڑھ لیں گے، پھر آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، میرے پروردگار، میں تیری رضا کے لیے، خالص تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ استغفار پڑھی ہے۔ اب جو آپ جس نیت سے پڑھے ہیں، اللہ آپ کو جائز نیت تو پوری فرمائے گا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وبا اور بیماری سے محفوظ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر خدا کے حضور حاضر ہو کر توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں،
بندے مومن کا ایک قطرہ بہانے کا دیر ہے. ایک قطرہ بندے مومن بہائے گا، اللہ کی رحمتیں جھوم کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیں گی. ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں. میرے مولا کا وعدہ ہے، جب بندے استغفار کرتے رہیں گے، جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے، یہ میرے پروردگار کا وعدہ ہے. اور پروردگار عالم کا وعدہ اس کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اس کا وعدہ بدلتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے میں عذاب نازل نہیں کروں گا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اور ہمیں ضروری ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں. جتنا آپ توبہ کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرماتا جائے گا. اور جب تک آپ توبہ کریں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، جب تک آپ توبہ میں لگے رہیں گے، آپ کو آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کی یاد آئے گی. اور جب تک آپ توبہ میں رہیں گے آپ کو نیک اعمال کرنے کا شوق و جذبہ بڑھتا جائے گا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وقت کو کھیل کود میں برباد مت کرو. اپنے آپ کو جوان سمجھ کر وقت کی اس نزاکت کو سمجھو. اپنے آپ کو جوان سمجھ کر، طاقتور سمجھ کر اپنے قیمتی وقت کو برباد نہ کرو. اپنے اس قیمتی وقت کو لہو و لعب میں، کیرم کی گوٹی گرانے پر، تاج کے پتوں پر، سنیما اور سیریل میں، میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں، اپنے قیمتی وقت کو برباد نہ کرو. سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقعہ، ساجدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سچی غلام بن کر میری بہنیں زندگی گزارو. وہ راتوں رات روتی تھی، وہ راتوں رات روتی اور پوری رات نمازیں پڑھتی. ان کے سجدے مکمل نہیں ہوتے، اذانیں ہو جاتی، حسرت بھری آہ نکال کر کہتی تھی اے میرے پروردگار، کوئی ایسی رات بنا کہ فاطمہ جی کھول کے تجھے 2 سجدے کر لے. بتائیے، وہ ایسی مقدس خاتون جن کے لیے میرے نبی نے صاف ارشاد فرما دیا میری بیٹی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ اعلان سننے کے بعد بھی وہ نماز کی اتنی پابند رہی. میری ماں بہنیں، آج نہ سر پر دوپٹہ ہے، نہ جسم پہ لباس ہے، قاعدے کا کوئی اسلامی لباس ہے. جو باپ کے پاس دولت کی فراوانی ہو رہی ہے، جو دولت آ رہے ہیں، بچیوں عورتوں کے کپڑے چھوٹے ہو رہے ہیں، اور مردوں کے کپڑے جو حکم تھا کہ وہ ٹخنوں سے اوپر پہنے ان کے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں، اور عورتوں کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر آ رہے ہیں. الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے قوم کو بچائے. اے مسلمانوں، یہ بیماریاں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ کرونا وائرس اگر تم اب بھی نہ سدھرے، ہو نہ ہو اللہ اس سے اور کوئی بڑا عذاب نازل نہ کر دے. اس سے بہتر ہے، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے حضور حاضر ہو کر توبہ کریں، سچے دل سے استغفار کریں. آج بھی لوگ وہی کمانے کھانے کی فکر کر رہے ہیں، آج بھی لوگ وہی کمانے کھانے کی باتیں، وہی ساری باتیں لوگوں کے سامنے ہو رہی ہیں.
وہی ساری فوش کلامیاں، نہ نماز ہے نہ روزے، پھر وہی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز، زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم کب تک جیو گے۔ اور مجھے کئی ایسی باتیں آتی ہیں مجھ تک کہ لوگ ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں حضرت دعا کر دیں۔ میرے عزیز، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے دعا سے فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے۔ جو نماز کا خاص طور سے پابند ہوتا ہے اس کو فوراً دعا کا نتیجہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ مگر اگر آپ صرف دعا کے لیے ہمیں کہتے رہے اور آپ خود بے نمازی رہیں، روزوں سے دور رہیں، رمضان کا مہینہ آپ بازاروں میں چائے پی رہے ہیں، رمضان کا مہینہ بازاروں میں آپ سگریٹ پھونک رہے ہیں، بازار میں آپ تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، بازار میں آپ لہو لعب میں مست ہیں، اب دنیا داری میں مست و مگن ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں دعا کے لیے۔ ارے ظالمو، بے شرمو، بے غیرتو، کم سے کم تم تو اپنے اعمال سدھار لو۔ ہمیں صرف دعا کے لیے کہنے سے کام چل جائے گا؟ اب کچھ تو اپنے اعمال کو سدھار لو۔ تمہارے اتنے گھنونے اعمال، تم لڑائی پہ لڑائی، یہ بات بات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو، بات بات ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہے، ایک دوسرے پہ بہتان تراشی کی جا رہی ہے، وہ ایسے کما رہا ہے، وہ ایسے گھر بنا رہا ہے، آپ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اپنے اعمال کی کچھ بھی فکر نہیں ہے، اپنے اعمال کی ذرا بھی تمہیں فکر نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس مقدس رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، میں روزے نہیں رکھتا ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، حج نہیں کیا میں نے، اللہ نے مجھ کو اتنی زندگی دی ہے، آپ بڑھاپے کو آ گئے، اب جوانی کی منزل پر ہیں، تو آپ عنفان ثواب سے آگے بڑھ چکے، تو آپ کیوں نہیں خود سدھرتے؟ اور میں اس عوام سے کہوں گا میرے عزیز، یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم تم تک دین کا صحیح پیغام پہنچا دیں، تمہارے ضمیر کو بیدار کر دیں۔ تم سوئے ہوئے تھے، ہم تمہیں جگانے کے لیے آئے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کچھ علماء کرام اس نیٹ ورک کے ذریعہ وہ تقریر بھی کر رہے ہیں، اکابر اور ہم عصر علماء کرام دین کی خدمات میں مصروف ہیں، کچھ ہیں جو بیچ میں ان کی مذمت میں لگے ہیں، ان کی ہجو میں لگے ہیں۔ یہ بری بات ہے۔ ہم اگر یہاں آ کر کچھ دین کی نصیحت کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ خود نمائی ہو، ہمیں کوئی دیکھے، ہماری باتیں سنیں۔ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارا صرف مقصد یہی ہے کہ قوم تک صحیح پیغام پہنچ جائے۔ وقت پر اگر ہم قوم کو بیدار نہ کریں، وقت پر ہم اگر قوم کو صحیح دوائی نہ دیں، اب یہ مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو ہم انجیکشن لگائیں گے؟ جب یہ قوم ہمارے سامنے زندہ ہے، دین کے شرعی معاملے پر یہ عمل نہیں کر رہی ہے، دین کے اصول و ضابطے کو نہیں سمجھ رہی ہے، ہم اگر ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو سمجھا رہے ہیں، تو اگر یہ کچھ تو آدمی اس کو سن کر شیئر کریں گے، خود کو سمجھیں گے، اوروں کو سمجھائیں گے، اگر کچھ حد تک اگر کہیں کوئی خامیاں رہ جاتی ہیں اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اگر کوئی تعریف کے قابل ہے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، دعاؤں سے نوازنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، مگر اپنی پرانی عادت نہیں لانا چاہیے کہ کسی پر تنزیہ کلمہ بولیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میں بھی ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر دین کی خدمات کی توفیق حاصل کرنی چاہیے، اس سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ دامن جھاڑ کر باہر نکلنے سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اس وقت اپنی قوم کو
ضرورت ہے جو جلسے کوئی بہت ہی پاس لے کر جلسے کیے جاتے تھے، تھانے جائے جاتے تھے، پولیس اسٹیشن جا کر پاس لائے جاتے تھے، رات کے 12 بجے تک جلسے ہوں گے، رات کے 10 بجے تک جلسے ہوں گے، اس کے بعد جلسے نہیں ہوں گے۔ جلسے کرنے کے لیے کتنی مشکلیں جھیلنی پڑتی تھی اور جلسوں کو روکنے کے لیے بھی بڑی مشکلیں کی جاتی تھیں، اور آج ایک وبا سے جلسے روک دیے گئے۔ بڑے بڑے اکابر علماء کے چہرے دیکھنے سے آج قوم محروم ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، کیا بتائیں۔ جب قوم کسی اللہ کی ایک نعمت کی بھی اگر صحیح استعمال نہیں کرتی ہے، خدا کی نعمت کی اگر قوم قدر نہیں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خدا کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ یہ علماء خدا کی نعمتیں ہیں، حفاظ کرام خدا کی نعمت ہیں، یہ ائمہ مساجد مسجدوں کے امام یہ اللہ کی نعمت ہیں۔ اگر تم نے اس کا صحیح قدر نہ کیا، اے لوگوں، اگر تم نے اپنے عالموں کی صحیح قدر نہ کی، اپنے اماموں کی صحیح عزت، صحیح توقیر، صحیح قدر نہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو لینے کے بعد پھر دوبارہ ایسی نعمت تمہیں عطا نہیں کرے گا۔ جتنی بھی ہستیاں گزر گئیں وہ اللہ کی ایک نعمت تھی، وہ خدا کی طرف سے گفٹ، ایک تحفہ تھی۔ ہستیاں خدا کی جانب سے بندے مومن کے لیے گفٹ تھی، تحفہ تھی۔ جب تم نے خدا کی ان نعمتوں کا تم نے شکر نہ بجا لایا تو پھر اللہ وہ نعمتیں تم سے چھین لیا، وہ نعمتیں تم سے واپس لے لی۔ جب خدا جب نعمتیں واپس لے لی، اب دھیرے دھیرے آج جلسے بھی بند ہو گئے۔ کب تک تم بگڑے رہو گے؟ میرے عزیز، میری باتیں ضرور تمہیں تکلیف دہ ہوں گی، مگر ابھی بھی وقت ہے سدھرنے کا۔ میرے نوجوان، لڑائی جھگڑے فحش کلامی سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، شراب نوشی سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، گانجے اور افیم سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، تاج کے پتوں سے، سیریل فلم سے میری ماں بہنیں تمہیں کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، تم کیرین کی گوٹی سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ میرے عزیز، میری بات تم لکھ لو، میری بات تم لکھ لو، اس سے تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حاصل ہوگا، رب کو راضی کر لو، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ ہمیشہ کے لیے توبہ استغفار میں لگ جاؤ۔ آج 29 کی رات ہے، ہو نہ ہو آج شب قدر ہو، لیلۃ القدر ہو، اس رات میں مکمل نہ سو جائیں۔ میرے عزیز، یوں تو 11 مہینہ آپ سوتے ہیں اور 11 مہینے کی 20 دن آپ سو جاتے ہیں راتوں میں۔ آج کی رات عبادت کر لو، تہجد پڑھ لو، اور اس رات میں قضائے عمری پڑھ لو، درود شریف پڑھو، استغفار کی کثرت کریں۔ آئیے میں آپ کو استغفار میں خود پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو کر پڑھیں۔ حضور صدور شریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ اپنی کتاب بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ یہ توبہ کے جو الفاظ ہیں وہ لکھتے ہیں، جو اس کا ورد کرے گا، اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اور مزے اور لطف کی بات یہ ہے، اللہ جب نوازنے پر آتا ہے، کرم کرنے پر آتا ہے، جب اس کی رحیمی، اس کی کریمی جب جوش پر ہوتی ہے، جب رب کی رحمتیں جھوم کر بندے مومن پر برستی ہیں، تو پروردگار عالم بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ بندہ جس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس گناہ کے مقابلے میں، چھوٹی گناہ کے مقابلے میں،
چھوٹی نیکی بڑی گناہ کے مقابلے میں بڑی نیکی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ بولے سبحان اللہ، کیا مزے کی بات ہے، کیا لطف کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے، حضور قیامت کا ذکر فرما رہے تھے۔ بڑی پیاری بات یاد آ گئی، حضور قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، قیامت کی ذکر کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں حضور نے کہا کہ میرے صحابہ، کل قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کے گناہ کی لسٹ دکھائی جائے اسے، تو وہ انسان کے سامنے چھوٹی چھوٹی گناہیں کا ذکر ہوگا، چھوٹی چھوٹی گناہیں جو صغیرہ کے زمرے میں آتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی گناہیں اس کے سامنے کھولی جائیں گی، بتایا جائے گا کہ تم نے یہ چھوٹی گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ جب چھوٹی چھوٹی گناہیں اس کے سامنے ذکر کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی چھوٹی گناہ اتنی ہیں، چلو اس کے ہر گناہ کے عوض میں نیکی عطا کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہی اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ فرشتوں، میں اس کی ان چھوٹی گناہوں کے عوض میں، اس کے مقابلے میں جو گناہ یہ کر چکا ہے، اس کے مقابلے میں اسے نیکیاں عطا کرتا ہوں، ثواب دیتا ہوں، وہ فوراً ہی بول پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ فوراً ہی بول پڑے گا، یا اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق و مالک، میرے پروردگار، میرے بڑے گناہ بھی رہتے ہیں، ابھی چھوٹے گناہ تو یہ ہیں اسے تو نے نیکیوں میں بدل دیا ہے پروردگار، ثواب میں بدل دیا ہے، کچھ بڑے گناہ بھی ابھی میرے ہیں، اسے بھی کھولا جائے۔ یعنی جب رب کی رحمتیں جھوم کر برسا کریں تو بندے مومن خوش ہو کر کہنے لگا پروردگار ان چھوٹی گناہ کے مقابلے میں جب نیکیاں دے سکتا ہے تو بڑے گناہ بھی رہتے ہیں، پروردگار اس کی نیکیاں بھی دے دے۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو بتاتے ہوئے، سرکار ارشاد فرماتے ہوئے ہنس پڑے، آپ کی داڑھی شریف کھل گئی، صحابہ کرام خوش ہو گئے، مصطفیٰ نے کیا جملے کہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ جملے ارشاد فرمایا، سارے صحابہ تھے، سب کے چہرے پہ ہنسی آ گئی۔ اور میرے نبی چاہتے ہیں میرا ہر امتی بخشا جائے، میرا ہر امتی بخشا جائے۔ جب نبی کی امتی بخشی جاتی ہے نا، میرے نبی بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب ہم دین میں اچھے کام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، زبان کو گندگیوں سے آلودہ نہیں کرتے، آنکھوں کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، کانوں کو گناہ کی باتیں سننے سے پاک رکھتے ہیں، تو جب یہ نیکیاں میرے نبی تک پہنچتی ہیں، اللہ کبیرہ، فرشتے جب مصطفیٰ کے بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام ہے جو دن بھر کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب نامہ اعمال حضور کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے، مصطفیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، میرے نبی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جب کسی بندے مومن کی گناہیں پہنچتی ہیں، فرشتے لے کر دکھاتے ہیں، حضور فلاں آپ کی امتی نے فلاں گناہ کیا ہے، حضور اس امت کے گناہ سننے کے بعد سرکار کو مایوسی ہوتی ہے، سرکار غمگین ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو نبی کو غمگین دیکھنا پسند کرو گے؟ نبی تمہارے لیے غمگین ہوں، دکھی ہوں، تم یہ پسند کرو گے؟ اگر یہ نہیں پسند کرتے تو یہ عہد کر لو کہ مجھ سے نمازیں نہیں چھوٹیں گی، مجھ سے روزے نہیں چھوٹیں گے، جو چھوٹ گئے اس کو میں ادا کر لوں گا، اس کی قضا کر لوں گا۔ اب قضا روزے کی ادائیگی کی نیت کر لیں اور ان ساری باتوں پہ آپ عمل کریں، گناہوں سے تائب ہو جائیں۔ میرے عزیز، کب تک یہ زندگی رہے گی؟ ہم نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا علماء سے، ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ نے جب اپنے صفت قہار پر آیا، جب خدا کا قہر برسنے لگا، جب بندے خدا کے احکامات پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو دور ہو گئے، جب شریعت پر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیے، جب نبیوں کے ارشادات عالیہ پہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیے، ان سے دور ہونے لگے، جانتے ہیں اس قوم پر کیسی عذاب آئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
آپ سنے ہم نمرود کیسے مارا گیا، فرعون کیسے مارا گیا، شداد کیسے مارا گیا، اس ذلت کی ان کو موت ہوئی۔ آپ نے کبھی سوچا ان بدماشوں کو کہ ابو جہل کو کیسی موت ہوئی؟ یاد رکھو یہ وہ کافر تھے جنہوں نے خدا کی نعمتوں کا مذاق اڑایا۔ خدا کی لازوال نعمت تھی وہ نبیوں کی ہستی، نبیوں کی ذات، وہ مقدس ہستیوں کی جب مذاق اڑائی گئی، ان کی باتوں پہ توجہ نہ دی گئی، جب خدا کی نافرمانیاں کی گئیں، اللہ کا وہ عذاب نازل ہوا۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 صفاتی نام ہیں، آپ جان لیں۔ اس میں اللہ کی صفاتی نام رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، غفور ہے، عزیز ہے، لطیف ہے۔ اللہ نوازنے پر آتا ہے، دینے پر آتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے، اور خدا کی رحمتیں جھوم کر اس پر برسا کرتی ہیں۔ جب بندہ اپنے گناہوں پہ ہینکڑی دکھاتا ہے، غرور و گھمنڈ پہ آ جاتا ہے، اپنی طاقت کے نشے پر آ جاتا ہے، دولت کے نشے پر آ جاتا ہے، پھر خدا بند قدوس اپنے صفات قہاری کا جلوہ دکھاتا ہے۔ پھر خدا کا وہ قہر جب برستا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی اس قہر کو روک نہیں سکتا۔ آج پوری دنیا ایک طرف ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا، چھوٹی سی جراثیم اس کو روک نہیں سکتی۔ چھو تو بیماری پھیل جائے، سانس لگے تو بیماری پھیل جائے، منہ کی ہوا لگے تو بیماری پھیل جائے۔ بتائیں کس طرح جراثیم پھیل رہے ہیں۔ اس وبا کا کوئی علاج آج تک ڈھونڈ سکا؟ اس بیماری کے خاتمہ کا کوئی علاج ڈھونڈ سکا آج تک؟ میرے عزیز، خدا کو ناگواری، خدا کی ناراضگی مت مولو، خدا کے غضب کو دعوت مت دو، خدا کے عذاب کو اپنے اوپر لانے کی کوشش نہ کرو۔ ابھی بھی تمہیں وقت ہے، اپنے برے اعمال سے توبہ کر لو۔ اور میں آخر میں تمام مساجد کے اماموں سے یہ درخواست کروں گا کہ میرے محسن جتنے بھی علماء کرام اس وقت دین کی خدمات میں لگے ہیں، مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں، وہ کبیدہ خاطر نہ ہوں، پریشان حال نہ ہوں کہ قوم ان کو تنخواہ اس رمضان کے موقع سے کیا دے گی۔ ظاہر سی بات ہے، پریشانی ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں، سب کی تو مالی حالت برابر نہیں ہے، مگر یہ قوم ہے، اور مگر دل مایوس نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں امید رکھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرمائے گا، ضرور ہمارے مسئلے کہیں نہ کہیں حل ہو جائیں گے۔ آپ کو جو ضرورت ہے اتنی رقم کی، اللہ تعالیٰ ضرور غیب سے کوئی نہ کوئی سامان مہیا عطا فرمائے گا، غیب سے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرمائے گا۔ اس سے آپ مایوس نہ ہوں۔ بہت سارے اس وقت ائمہ مساجد پریشان حال ہیں، اور اس وقت قوم بھی ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دے رہی ہے، یا تو قوم کی بے راہ روی ہے اور ان کی پرانی عادت رہی ہے اماموں کو پریشان کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے کہ اپنے عالموں کی، اپنے اماموں کی قدر کریں اور ان کی صحیح طور پہ خدمات پیش کریں، صحیح طور پہ ان کی خدمات کریں۔ اور کیونکہ ایک عالم اپنی پوری زندگی قوم کے درمیان رہتا ہے اور ان کے لیے اپنی پوری زندگی کے وقت کو ختم کر دیتا، قربان کر دیتا ہے، نہ اپنے وقت صحیح طور پہ گھر جا سکتا ہے، نہ اپنے بچوں کا صحیح طور پہ دیکھ ریکھ کر سکتا، نہ یا خیال رکھ سکتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کا صحیح طور پہ وہ خیال رکھ سکتا ہے، نہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی وہ صحیح سے دیکھ ریکھ کر سکتا ہے، مگر پھر بھی قوم کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ مگر یہ قوم ہے جو
عالموں کے حسنات کو ہمیشہ بھولتی اور بھلاتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے، اور میں تمام مساجد کے اماموں سے گزارش کروں گا آپ مایوس نہ ہوں۔ اب یہ شعر یاد کر لیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار عالم کا وہ پیارا شعر ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب کبھی تمہیں غربت ستائے، پریشانی آ جائے تو یہ شعر پڑھ لیا کرو کہ یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور سرکار کا وہ بشور آفاق کلام، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس میں ایک شعر ہے، سرکار نے کیا ہی خوب شعر لکھا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ شعر پڑھتے رہیں، قوم کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور ان کے سامنے آپ کو اپنی معروضات کو رکھنا، یہ قوم صحیح طور پہ آپ کی فریاد کو قبول کرے نہ کرے، بارگاہ مصطفیٰ میں عرضی لگائیں، اور گنبد خضرا کے مکین اگر اشارہ فرما دیں، تمام عالموں کے بیڑے پار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شریعت مصطفی کی صحیح خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائے، تمام ائمہ مساجد کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ عید قریب ہے، فتنے دن بدن نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، گاؤں میں آبادی میں نئے نئے فتنے نکلیں گے، اور امام ہوشیار رہیں، قوم کے درمیان سے زیادہ آپ تعلق میل جول نہ رکھیں، دوری بنائے رکھیں۔ ایسے سوشل ڈسٹینس کا قانون بھی ہے، جتنا دوری بنائے رکھیں گے، ان سے دور رہیں گے، اتنا آپ محفوظ رہیں گے، اور ان کی صرف ہدایت کر دیں، ان کو دین کا پیغام پہنچا دیں، ان سے دور رہیں، کیونکہ یہ قوم ہے، آپ کی زبان سے نہ جانے تقاضے عمری کے اعتبار سے کوئی بات نکل جائے، پھر یہ گرفت لے لیں، اسی بات کو پکڑ کر نہ جانے آپ پر کیسے کیا حملے کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ تمامی ائمہ مساجد، تمامی علماء کرام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام عالموں کی، تمام ائمہ مساجد کی، تمام بزرگان دین کی اللہ تعالیٰ غیب سے امداد فرمائے۔ بس رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس مقدس رات کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اے پروردگار عالم تو مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے بھائی بہن کو بخش دے، میرے اہل خانہ کو بخش دے۔ یا اللہ میرے بچوں کے نصیبے کو بلند فرما، میرے بھائیوں کے بچوں کے نصیبے کو بلند فرما۔ یا اللہ دنیا جہاں میں جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے حفاظ کرام ہیں، جتنے بھی مسجدوں کے امام ہیں، مولا سبوں کے گھر والوں کی مغفرت فرما، سبوں کے ماں باپ کی مغفرت فرما، جن کے والدین حیات سے ہیں اور میرے والدین بھی حیات سے، اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور جن عالموں کے، جن علماء کرام، جن حفاظ کرام کی والدین گزر چکے ہیں، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بات کو سننے اور دوسروں تک سنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق بخشے۔ بس رب کی بارے میں یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے حق میں رب کی بارے میں دعا کریں، پروردگار مجھے بخش دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور میں یہ عقید میں کہہ رہا تھا، یہ کہہ کر میں گزر جاؤں گا۔ صبور الشریعہ حضرت علامہ امجد علی رحمہ اللہ نے جو توبہ کے جملے لکھے ہیں، وہ جملے یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو آپ زبانی یاد کر لیں، اچھے سے آپ اس کو سمجھ کے پڑھ لیں۔ استغفر اللہ الذی
لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں اور پڑھیں، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، مجھ فقیر کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ امید ہے آپ سبھی حضرات مجھے دعا میں شامل رکھیں گے۔ اجازت دیں اپنے اس حقیر و ناچیز کو اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔